گل بہار کا جو تھانہ تھا وہ چودھری صاحب کے پاس آیا کیونکہ وہاں پہ جو گروہ ایکٹیو تھے وہ کام نہیں کرنے دے رہے تھے. قتل و غارت گری وہاں پہ عام معمول بن چکی تھی. دہشت کی علامت بنے ہوئے تھے اس شہر میں جو ان کے خلاف کارروائیاں کی, ان کے انکاؤنٹرز کیے. وہ کوئی بہت زیادہ شاطر یا اس ٹائپ کی شخصیت نہیں تھی. خود گرفتار ہوتے ہیں معشوق بروئی کیس میں. 18 ماہ جو ہے وہ چودھری اسلم جیل میں رہتے ہیں. چودھری انوار الحق راؤ انوار راؤ انوار کو میں چودھری کہہ گیا کیونکہ چودھری کا نا اس وقت ٹرینڈ بہت زیادہ چل رہا ہے. وہ آئی جی سے زیادہ مضبوط سمجھے جاتے تھے. کراچی آپریشن کو اکثر لوگ جو ہیں ازا کہتے ہیں, میں اسے اس حد تک ازا نہیں مانتا. آج سوشل میڈیا پہ جن لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے وہ بتا تو دیں ان کا ہیروئزم تھا کیا. 47 جو ہے وہ حملے آتے ہیں جو حملے ان کے اوپر کیے گئے ہیں. ہائی پروفائل ٹارگٹ تھا تمام دہشت گردوں کے لیے. جو آپس میں دشمن ہیں وہ بھی چودھری کے خلاف ایک ہونے کو تیار تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, سنو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں یاسر رشید. ناظرین, پاکستان پولیس کی تاریخ میں ایک ایسا کریکٹر, ایک ایسا شخص, ایک ایسا آفیسر اپنی تاریخ رقم کر کے گیا جس کے ایکشن کے اوپر سوال ہوا کرتے تھے. اس کی داستانیں ایک دوسرے کو سنائی جاتی تھیں, اس کی تصاویر مشہور زمانہ تھیں, اس کے قصے زبان زد عام تھے. اور صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ اس خطے کے دیگر ممالک میں بھی اس کو دیکھ کے بہت سارے لوگ فلمی کریکٹرز کو سوچنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے کہ اگر ان کی حقیقت ہوگی تو حقیقی روپ جو ہے وہ اس آفیسر جیسا ہوگا. وہ آفیسر کہ جس کے اوپر انکاؤنٹر یعنی ماورائے عدالت قتل کے الزامات لگتے رہے, جو ان کو جسٹیفائی بھی کرتا رہا اور ڈرامائی انداز میں جو کارروائیاں کرتا تھا, ملزمان کو گرفتار کرتا تھا. وہ ملزمان کچھ کیفر کردار تک پہنچ جاتے تھے, بعد میں عدالتوں کے چکر بھی کاٹے, مشہور بھی ہوا اور پھر ایک بم دھماکے کے نتیجے میں شہادت ہوئی. لیکن اس پورے منظرنامے میں وہ شخص قصہ پارینہ نہیں بنا. ایک ابھی مووی منظر عام پہ آئی ہے جو بالی ووڈ کی طرف سے بنائی گئی ہے جس میں اس کو ویلن کا کردار دیا گیا ہے, جو وہاں کے معروف اور مشہور ایکٹر سنجے دت نے وہ کردار نبھایا ہے. لیکن بہت ساری چیزیں اس میں فیبریکیشن ہے, بہت ساری افسانوی ہے. حقیقت کے اندر وہ شخص کیا تھا, اس نے پولیس کو جوائن کیوں کیا, اس کا زمانہ جوانی کس طریقے سے گزرا اور پھر بقیہ ادوار جو ہیں وہ اس نے کیا دیکھے, اس کے بارے میں عینی شاہدین کیا رائے رکھتے ہیں. میری مراد ایس ایس پی چودھری اسلم, جن کے بارے میں اب پھر نئی پود جو ہے, نئی نسل جو ہے وہ یہ جان رہی ہے کہ ایک ایسا کریکٹر تھا جو ہاتھ میں پستول لیے, سفید شلوار قمیص میں ملبوس ہوئے, گاڑی سے نیچے اترتے ہوئے ایک ہاتھ سے سگریٹ لگائی اور ایک ہاتھ میں پسٹل, اور جس طریقے سے شاہانہ زندگی وہ تھی تو وہ پولیس کے اندر ایک گینگسٹر دکھائی دیتا تھا. اصل کہانی کیا ہے اسی کی جانب بڑھیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب طارق حبیب. طارق بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. طارق بھائی, غالباً اسلم چودھری صاحب جو ہیں یہ چودھری نہیں تھے. یعنی میں اب اپنے نام کے ساتھ چودھری لگاتا ہوں تو ہمارے بڑے جو ہیں اپنے نام کے ساتھ لگاتے رہے, ذات کے اعتبار سے بھی لگایا جاتا ہے, جاگیردار جو ہوں, زمیندار جو ہوں تو وہ بھی چودھری لگاتے ہیں. میں اگر مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا تو وہ ذات سے پٹھان تھے, خان تھے. تو چودھری کا لقب جو ہے وہ کیسے ملا؟ دیکھیں یاسر بھائی, چودھری اسلم 1964 میں پیدا ہوئے. اس کے بعد انہوں نے 31 اکتوبر 1984 میں جو ہے وہ سندھ ریزرو پولیس جوائن کی تھی. اچھا, ریزرو پولیس پہلے انہوں نے جوائن کی تھی, پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ریگولر پولیس کا حصہ بن گئے. کراچی ان کی جو ہے وہ تعیناتی ہوئی. تو وہ جب کراچی آئے تو وہ ایک علاقہ ہے کراچی کا ریتی لائن, وہاں پر وہاں پر رہتے تھے. چھوٹا سا ایک گھر تھا. چودھری اسلم کا جو ڈیل ڈال تھا اور جو ان کی چال ڈھال تھی اور جس طریقے سے وہ اپنا, کیونکہ شروع میں نہیں بلکہ ان کا عمومی یہ مزاج رہا کہ یہ کم گو تھے, ٹو دی پوائنٹ بات کرتے تھے, اور کوئی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ گپے مارنا یا فرینڈلی ہو جانا, اس طرح کا مزاج نہیں تھا ان کا. وہ ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے, سنجیدہ گفتگو کریں گے اور بہت کم کھلتے تھے.
تو ان کا انداز اور ان کے جو چال ڈال تھی، اسے دیکھ کے علاقے کے لوگ انہیں چودھری کہنے لگ گئے. اچھا پہلی چیز یہ. اچھا دوسرا یہ کہ وہ علاقے کے لوگوں میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. پھر یہ کہ وہ جو ہے لوگ بھی ان کے پاس اپنی شکایتیں لے کے آنا، کیونکہ وہ پولیس فورس بھی جوائن کر چکے تھے. پولیس میں کیسے آئے؟ پولیس میں تو وہ نارملی جیسے پہلے انہوں نے ریزرو پولیس جوائن کی، ریزرو پولیس کے بعد جو ہے وہ ریگولر پولیس کا حصہ بن گئے. یعنی اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ کوئی انہونی چیز نہیں تھی کہ جسے ہم کہیں کہ کوئی. ویسے یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ یہ رینکر کہا جاتا ہے نا ان کو. جی ہاں، یہ ایک رینکر نیچے ریزرو پولیس سے پھر ریگولر پولیس میں آنا اور پھر ایس ایس پی تک چلے جانا. ASI سے SSP تک چلے جانا. یہ تو یہ اسی پہ ہم بات کریں گے کہ ان کے کریڈٹ پہ جو چیزیں آئیں ان کی وجہ سے جو ہے انہیں پروموشنز ملتی گئیں، اور جو انہوں نے بڑی کارروائیاں کیں جن میں انہوں نے بڑے دہشت گرد مارے، گرفتار کیے، ان کی ہیڈ منیز بھی انہیں ملتی گئیں، ان کی پروموشنز ملتی، اور پھر اس حساب سے وہ جو ہے وہ باقاعدہ کے طور پہ SSP کے عہدے تک آئے. چودھری اسلم کو پہلی بار کسی نے اگر سنا چودھری اسلم کا نام تو وہ کس وجہ سے سنا؟ وجہ شہرت کہاں سے بنی؟ یعنی چودھری اسلم پولیس میں تو آ گئے آپ نے بتایا، چودھری اسلم سسٹم میں کیسے آئے؟ دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. چودھری اسلم اور اس طرح جو دیگر پولیس آفیسرز تھے جو دلیر تھے. اچھا اب دیکھیں اس میں پھر ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ یہ دلیر افسران، دلیری ایک الگ چیز ہے، سسٹم کا حصہ بن جانا ایک الگ چیز ہے، اور طاقتوروں کے ساتھ تعلقات اس لیے بنا لینا کہ وہ اس سسٹم میں آگے بڑھتے چلے جائیں، یہ ایک الگ چیز ہے. یعنی یہ تین مختلف. ٹھیک. چودھری اسلم اور چودھری اسلم کی طرح کے جو دیگر لوگ تھے، دیگر پولیس افسران تھے، ذیشان کاظمی تھے، توفیق زاہد تھے، دیگر جو تھے. ایک اور بڑے چودھری مشہور ہوئے، جی، چودھری انوار الحق، راؤ انوار. راؤ انوار سوری. جی، وہ مطلب اس طرح کے راؤ انوار، سلور کمانڈو، یہ وہ تھے جو کراچی آپریشن 92 میں جو ہوا اس کے کردار تھے. اصل میں 92 کا جب آپریشن ہوا تو اس وقت کراچی کی صورتحال عجیب بن چکی تھی. کراچی کی تقسیم طاقت کی بنیاد پہ ہو رہی تھی. طاقتور گروہوں نے کراچی پر قبضہ جما لیا تھا. تو وہ کراچی جو ہے وہ مطلب اس طرح دیکھا جاتا تھا کہ یہ پٹھانوں کا علاقہ ہے، یہ مہاجروں کا علاقہ ہے، یہ پنجابیوں کا علاقہ. کراچی کو تقسیم کر دیا گیا تھا اور ہر جگہ جو ہے وہ گروہ موجود تھے، طاقتور گروہ موجود تھے. اس موقع پر ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک آپریشن کلین اپ ہونا چاہیے، جس میں جو عمومی طور پہ شہر کو اس کی اصل صورت میں واپس لانا ہے، ان گروہوں کا خاتمہ کرنا ہے، جسے بعد میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک پارٹی کے خلاف آپریشن تھا. اس کے لیے جب سروے کروایا گیا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو کراچی سینٹرل تھا وہ سب سے زیادہ سینسیٹیو تھا، اور اس سینٹرل یعنی جو وسطی کراچی تھا، اس کے جو تھانے سب سے زیادہ حساس سمجھے گئے، ان تھانوں میں ان پولیس افسران کو لگایا گیا جو دلیر، جو بولڈ، اور جن کے بارے میں پتہ تھا کہ وہ یہاں پہ خاتمہ کیا جا سکتا. یعنی ہمارے عام لوگوں کے لیے بہت سارے کراچی کے حیت سے واقفیت نہیں رکھتے، محلے وقوع سے واقفیت نہیں رکھتے کہ سینٹرل میں کون کون سے علاقے آتے ہیں. تو سینٹرل میں علاقے کون کون سے ہیں؟ دیکھیں سینٹرل میں علاقے جیسے ہمارے پاس فیڈرل بھی ایریا ہے، نظم آباد ہے، گلشن ہے، یہ ہمارے پاس سینٹرل کے علاقے اچھا. ہیں. اور یہ کراچی سینٹرل کو جو ہے وہ زیادہ تر ہولڈ کرتے تھے. یہاں پہ زیادہ جو اثر و رسوخ تھا اور جن گروپس کا قبضہ تھا وہ MQM لندن سے جو ہے وہ ایفیلیٹڈ تھے. تو آپریشن کے لیے جن افسران کا چناؤ کیا گیا انہیں بھی یہیں پر تعینات کیا گیا. اب جب یہاں پہ تعینات کیا گیا تو یہ آٹومیٹیکلی جو یہ سوچ ابھری کہ جی یہ بنیادی طور پہ MQM کے خلاف تھا آپریشن، یہ اس نقطے کی وجہ سے سامنے آئی. حالانکہ اس ٹائم جو ہے گرفتاریاں دیگر گروہوں کی بھی ہوئی، اور جب صفائی ہوئی تو پھر ساری ہوئی تھی. یعنی مجموعی طور پہ اگر زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہوں گی تو وہ MQM. اچھا اس کی وجہ بھی یہ تھی نا کہ شہر پہ زیادہ ایریاز پر قبضہ بھی MQM کا تھا. مطلب MQM کا جو مسلح ونگ تھا ان کا قبضہ تھا اس کے اوپر. اب وہاں پر جو تھانے تھے وہ تھانے بھی اسی طرح کے پولیس افسران کے حوالے کیے گئے جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اس کو کور کر سکتے ہیں، ورنہ بدماش کا مقابلہ بدماش. ایگزیکٹلی. انہوں نے غنڈوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس طرح کے پولیس افسران جن کے جو ہے وہ دیکھنے سے پتہ چلے کہ یہ بھی گنڈے ہی ہیں، اسی طریقے سے کور کریں گے انہیں، مطلب وہاں سے ہٹیں گے نہیں. گل بہار کا جو تھانہ تھا وہ چودھری صاحب کے پاس آیا، چودھری اسلم کے. اچھا، یہ اس وقت تھے کیا رینک میں؟
اس وقت یہ جو ہے وہ صحیح تھے. یہ ایس ایچ او بنائے گئے اچھا اس تھانے کے. اب وہاں پہ مسئلہ یہ تھا یاسر بھی کہ وہ تھانہ کوئی عام پولیس آفیسر لے نہیں رہا تھا. یعنی اس کا اتنا خوف بیٹھا ہوا تھا اس تھانے کے حوالے سے, کیونکہ وہاں پہ جو گروہ ایکٹیو تھے, جو وہاں پہ ایم کیو ایم سے ریلیٹڈ جو مسلح ونگ ان کے ایکٹیو تھے ایم کیو ایم لندن کے, وہ کام نہیں کرنے دے رہے تھے. اچھا وہ اٹیکس ہوتے تھے, پولیس والوں کو شہید کر دیا جاتا تھا, اور قتل و غارت گری وہاں پہ عام معمول بن چکی تھی. ٹھیک. تو وہاں پہ جو ہے وہ پھر چودھری اسلم کو ایز اے ایس ایچ او لے کے آیا گیا, انہیں تعینات کیا گیا اور ان کے حوالے وہ تھانہ کیا. یعنی وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ایک رینکر کا آفیسر شپ میں آنا, آفیسر شپ میں آنا اور سسٹم میں آنا, سسٹم میں آنا. وہاں سے یہ سسٹم, وہاں سے جب انہوں نے کارروائیاں شروع کی اور کیا نام ہے, جب انہوں نے آپریشن شروع کیا تو اس آپریشن میں پھر یہ بعد میں خود بھی جو ہے وہ کہتے رہے کہ 100 سے زیادہ انہوں نے انکاؤنٹرز کی. اچھا یہ ان کے دو حصے ہیں چودھری اسلم کے اس ٹینور کے, ایک وہ جو ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن میں گزارا اور تک آئے, اور ایک وہ جو مشرف کے ساتھ گزارا اور انتہا پسندوں کے خلاف. تو ہم تو یہ جو پہلا 92 کا آپریشن تھا, اس کے بعد یہ انٹائی ایم کیو ایم آفیسر جو ہے وہ اس کی صورت میں سامنے آئے. آپریشن سے انہوں نے جو ہے وہ جو دہشت کی علامت بنے ہوئے تھے اس شہر میں جو دہشت گرد, ان کے خلاف کارروائیاں کی, ان کے انکاؤنٹرز کیے, اور یہ ختم کرتے چلے گئے انکاؤنٹرز کو. اب اچھا آپ نے وہ ہیڈ منیز کی بات کی, تو کیا ان لوگوں کے اوپر بھی ہیڈ منیز تھی جو؟ جی بالکل, ان کے اوپر بھی ہیڈ منیز تھی. وہ بھی جو ہے وہ مطلب جب کیے تو وہ ہیڈ منیز ان افسران کو ملتی بھی تھی, بلکہ چودھری اسلم کئی انٹرویوز میں بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی اگر میرا جو ہے وہ منی ٹریل دیکھنی ہو تو اس میں آپ کو ہیڈ منیز جو ہیں وہ زیادہ نظر آئیں گی اس میں. ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے دہشت گرد گرفتار کیے پھر اچھا انکاؤنٹرز متنازع بھی ہوئے, یعنی جن کے بارے میں آئی تو اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں, لیکن بیسیکلی یہ سسٹم میں کیسے ہے. یعنی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سسٹم میں آ گئے, ایس ایچ او بن گئے, ایس ایچ او سے انسپیکٹر تک کا جو سفر ہے اس میں ان کے کریڈٹ کے اندر یا وہ الزامات کے پنڈارے میں کتنے انکاؤنٹرز ہوں گے, اور وہ ایرا کتنی دیر کا ہوگا؟ دیکھیں وہ تو پھر لمبے عرصے تک چلا نا, یعنی وہ ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن جو 92 کا شروع ہوا تھا وہ چند دنوں میں ختم نہیں ہو گیا تھا. دکھاوے کے طور پہ تو وہ کہا گیا کہ جی ہو گیا, لیکن آپ وہ دیکھیں کہ وہ 96 میں بھی جاری تھا. 92 سے شروع ہوا, چھوٹے چھوٹے پاکٹس کی صورت میں وہ آپریشن جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹائم پیریڈ کے لیے آپ کو مختلف کو پہ نظر آئے گا, اس میں ایک تسلسل نظر آئے گا جو چلتا رہا, اور یہی افسران تھے جو سرگرم رہے. یہ تقریباً پہلے اگر افسران اور اہلکاروں کو ملا لیا جائے بہت سرگرم رہے تو جو فگر آتا ہے وہ 200 کے قریب ہے جو پولیس افسران اس میں سرگرم رہے, اور جو افسران کا آتا ہے وہ 148 ہیں. ٹھیک ہے, اور ان میں سے آپ دیکھیں کہ 200 میں سے 192 شہید کر دیے گئے کراچی آپریشن کے. 192 جو 200 آفیسرز وہی جو کراچی آپریشن میں شامل تھے, ان میں سے 101 میں شہید جو ہے وہ شہید کر دیے گئے اس موقع. اب یہ ایک الگ المیہ ہے. اور پھر ہوا یہ کہ اسی مطلب یہ سارے وہ اس والے تھے جنہوں نے اس آپریشن میں کردار ادا کیا تھا, کراچی میں امن لانے کی کوشش کی تھی. اب ہوا یہ کہ چودھری اسلم بھی میں سے ایک کریکٹر سے. چودھری اسلم گل بہار تھانے سے شہرت حاصل کرتے ہیں. اچھا کیسے؟ ان کے مطلب اسی طریقے یہ ان کے انکاؤنٹرز اور پھر گردوں کے خلاف کارروائیاں, پھر اس تھانے سے نہ ہٹنا, دہشت گردوں کے ان پر حملے, یعنی جو 47 کے قریب ان کے اوپر جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں لاسٹ تک. یعنی جو آخری ان کے گھر پہ حملہ ہوا تھا اس حملے تک 47 جو ہے وہ حملے آتے ہیں جو ریکارڈ پر ہیں کہ جی یہ حملے ان کے اوپر کیے گئے ہیں. اب معاملہ یہ تھا کہ یہ گل بہار تھانے سے شہرت حاصل کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سسٹم میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر جب ایم کیو ایم کے خلاف کارروائیوں کے لیے عبداللہ شاہ وزیر اعلیٰ تھے تو وہاں پہ ایک پلاننگ یہ کی گئی تھی کہ ایم کیو ایم کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو توڑا جائے اور ان کو جو ہے وہ ساتھ لایا جائے. تو پھر یہ سسٹم میں چودھری اسلم اتنے ان ہو چکے تھے کہ پھر یہ بھی ذمہ داری ان کی لگائی گئی ماشاءاللہ کہ آپ ایم پی ایز توڑیں اور وہ جو ہے وہ آپ یہاں پہ لے کے آئیں. یعنی سسٹم کو جڑ سے لے کے تناور درخت تک مکمل تبدیل کرنا وہ ساری ذمہ داری ان کے سر پہ ان کے سر پہ. اب معاملہ یہ تھا کہ چودھری اسلم جو ہے وہ جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں اور میں وہ کوئی بہت زیادہ شاطر یا اس ٹائپ کی شخصیت نہیں تھے. سیدھا سادہ بندہ تھا. سیدھا سادہ بندہ تھا, دلیر تھا, لیکن ایک اس میں تھی وہ طاقت پہچان لیتا تھا. اچھا کہ طاقت کس کے پاس ہے. اچھا چلتا ہمیشہ طاقت کے ساتھ تھا. اچھا
یہ اس کی، اور یہی چیز تھی جو اسے سسٹم میں بہت آگے تک لے کے گئی. یہی چیز تھی کہ اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں. دیکھیں اس نے چودھری اسلم نے جب آپ اسی کو دیکھیں نا، چودھری اسلم نے جب دیکھا کہ اس وقت اینٹائی گیم جو ہے وہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور کراچی آپریشن ہو رہا ہے، وہ آپریشن کا حصہ بنا، سسٹم میں شامل ہوا. پھر ایم کیو ایم کے ایم پی ایس کو توڑنے کی جو ذمہ داری لگائی گئی وہ بھی اس کی لگائی گئی، کیونکہ پتہ تھا اور اس نے قبول کی کہ ہاں میں کروں گا. اور اسامہ قادری جو ہے اس نے گرفتار کیا، بےمانہ جو ہے اس کے اوپر تشدد کیا گیا. اور جہاں تک جو ہے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے الف ننگا کر کے تھانے کے گیٹ پہ باندھ دیا گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. پھر اس کی والدہ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو فیروزہ بیگم شاید نام تھا ان کا، ان کو بلایا گیا. ان سے پھر یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ ہماری طرف سے وزیر کی ایک جو ہے وہ فولیو لے لیں اور ہم آپ کے بیٹے کو چھوڑ دیتے ہیں. انہیں پھر ایجوکیشن منسٹر بنایا گیا تھا بھائی. اور پھر وہ جب آگے تو پتہ چل گیا کہ جی ایم کیو ایم سے علیحدہ ہو گئے ہیں. 100% حقائق پہ مبنی معلومات. جی یہ چیزیں وہ ہیں جو اس وقت ہوئی ہیں اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اچھا اب دیکھیں ایک چیز یہ ہوتی ہے یاد بھی کہ اب یہ والی ذمہ داریاں بھی جو ہیں وہ چودھری اسلم نے لے لی کہ طاقت کا ساتھ دینے کی جو میں بات کر. پھر 98 99 میں پھر مشرف صاحب آ جاتے ہیں. جب مشرف صاحب آتے ہیں تو ایم کیو ایم تو چہیتی ہو گئی تھی مشرف کی، آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا. وہاں پر جو ہے وہ چودھری صاحب بھی جو ہے وہ پھر طاقت کے ساتھ اب وہ ایم کیو ایم کے حق میں ہو گئے. ٹھیک ہے. انہوں نے جب جو ہے وہ شعیب خان کی گرفتاری کا کارنامہ جو ان کے کھاتے میں آتا ہے 2004 میں، وہ کس کے کہنے پہ کیا تھا؟ وہ بنیادی طور پہ عشرت العباد کے کہنے پہ کیا تھا. عشرت العباد کس کے گورنر تھے؟ اسٹیٹ بینک کے تھے. اسٹیٹ بینک کے جو گورنر رہے. اب نہیں عشرت العباد اچھا جو سندھ کے گورنر، سندھ کے گورنر تھے، ان کے کہنے پہ کیا. تو وہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے آدمی تھے. پھر اس کے ساتھ ہوا یہ کہ ان کے ساتھ معاملات طے ہوئے. پھر یہ ہے کہ چودھری اسلم کے ساتھ پہلے معاملات یہ طے ہوئے کہ آپ کے کراچی آپریشن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، آپ اب ہمارے ساتھ چلیں. تو وہ یہ ان کا جو سیکنڈ، ان کو لانڈری فراہم کی گئی نا. لانڈری. اچھا پھر دیکھیں انہوں نے دیکھا طاقت کس طرف ہے، وہ وہاں مل گئے. اب ویسے تو جو ہے وہ شعیب خان کی گرفتاری ان کے کریڈٹ پہ آتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ مطلب انہوں نے گرفتار کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ خود گرفتار ہوتے ہیں معشوق بروئی کیس میں. ٹھیک ہے. معشوق بروئی کیس میں گرفتار ہوتے ہیں. معشوق بروئی کیس کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں معشوق بروئی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ڈکیت سمگلر تھا. ڈکیت اور سمگلر. جی. اب اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک انکاؤنٹر ہوتا ہے اور اس کے انکاؤنٹر میں ایک شخص مارا جاتا ہے جسے چودھری اسلم کی ٹیم یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے معشوق بروئی مار دیا. چودھری اسلم صاحب جو ہے وہ اس میں اون کرتے ہیں کہ ہاں ہم سے مارا گیا، غلطی ہو گئی. وہ رسول بخش نامی کوئی عام جو ہے وہ فرد تھا. اچھا معشوق بروئی نہیں تھا. جب یہ چیز کھل جاتی ہے 2006 میں یہ ایونٹ ہوا، جب یہ چیز کھل جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ عدالت کی طرف سے حکم آتا ہے اور چودھری اسلم، عرفان بہادر، دیگر لوگ جو ہے وہ گرفتار ہو جاتے ہیں. 18 ماہ جو ہے وہ چودھری اسلم جیل میں رہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر پیچ اپ کیسے ہوتا؟ پھر پیچ یہ کہ پھر معاملات چلتے ہیں اور وہ جو مقتول کے جو اہل خانہ تھے وہ آ کے جو ہمارے یہاں ایک معروف ٹرینڈ ہے ابھی اسلام آباد میں بھی آپ نے دیکھا ہے، تو وہ اس طریقے سے آ کے جو ہے ان کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے اور وہ ان کو رہائی دے دی جاتی ہے. اور معاملہ یہ تھا کہ اگین جو ہے اس ٹائم ایم کیو ایم پاور میں تھی. اصل میں پس پردہ یہ ہوا کہ وہ معاملات ایم کیو ایم کے ساتھ طے ہوئے اور کیس یہاں سے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب وہ جب کیس ختم ہوتا ہے تو یہ پھر دوبارہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ کام کرنے لگ جاتے ہیں. اس ٹائم جس گراؤنڈ پہ چودھری اسلم کام کر رہے تھے وہ انتہا پسندوں کے خلاف تھا. القاعدہ، ٹی ٹی پی، لشکر جنگی، سپاہی محمد، ان کے دہشت گردوں کے خلاف تھا. یعنی یہ جو ان کا سیکنڈ نوڈ تھا یہ ان کے خلاف ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ان کے خلاف ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کے کریڈٹ پہ آتا ہے کہ جی انہوں نے کئی بڑے جو ہے وہ دہشت گرد پکڑے. اب میں کریڈٹ پہ کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اچھا میں کریڈٹ پہ جانے سے پہلے جی ان کے انکاؤنٹر کا طریقہ کار کیا تھا؟ دیکھیں یاسر بھی انکاؤنٹر کا طریقہ کار بہت آپ سارے کو لوگ اس طرح کے جتنے انسپیکٹرز ہیں نا ان سب کا آپ کو ایک ہی طرح کا ملے گا. یعنی اگر پنجاب کی طرف آپ کی طرف ہاں یعنی ہاں آپ اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو جو
سنسان علاقے ہوں گے جہاں پہ رش کم ہوگا, جہاں پہ جو ہے وہ آبادی کم ہوگی, وہاں پہ جو ہے وہ دہشت گرد ان پارٹیوں سے ٹکراتے تھے, وہاں پہ ان کے انکاؤنٹرز ہو جاتے تھے. ٹھیک. تو ہم نے تو ایسے بھی کور کیے ہیں کہ وہ یار ہتھکڑیاں کھولنی بھول گئے تھے, کھول دو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ مطلب مختلف چیزیں, اصل میں یہ مقصد یہ کہ ان کو یہ جو انسپیکٹرز تھے, چاہے وہ راؤ انوار ہو, چاہے وہ چودھری اسلم ہو, یہ سارے کریڈٹ جو ہے راؤ انوار کو میں چودھری کہہ گیا کیونکہ چودھری کا نا اس وقت ٹرینڈ بہت زیادہ چل رہا ہے, تو آپ راؤ انوار کو بھی. یہ یاسر بھائی ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ جو بڑے وہ آتے تھے, جو ان کے کریڈٹ پہ بڑے نام آتے تھے جن پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا, تو وہ اگر اس کی جو ہے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں تو وہ پتہ یہ چلے گا کہ وہ گرفتار کسی بھی پولیس افسر نے خود نہیں کیے ہوں گے. وہ ہمارے اداروں کی جانب سے گرفتار کر کے دیے جاتے تھے کہ آؤ بھائی فوٹو سیشن کروا لو. اچھا, مطلب یہ چیزیں ہوتی تھی, اور یہ معاملات یہ ہوتا تھا کہ بھئی آپ کروا لو. اور پھر جو پولیس نہیں افسر تو ادھر کسی کو خاص الخاص بنانے کا مقصد نہیں, خاص الخاص نہیں, اس میں یہ ہوتا تھا, یہی دیکھا جاتا تھا نا کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کسی عام کو ایسے ہی جو ہے ہر کسی کو اٹھا کے بنا دے. اس میں یہ دیکھا پاؤں پہ کھڑا کون ہو سکتا ہے. جب وہ کوئی آن کرے گا کہ میں نے القاعدہ یا ٹی ٹی پی کے فلاں کمانڈر کو مارا ہے, تو ان کی طرف سے ریئیکشن کس کے خلاف اس کے خلاف تو وہ کھڑا بھی ہونا چاہیے نا سامنے, یعنی اتنا دلیر تو ہونا چاہیے. کہ چودھری دلیر تھا. اب یہ کلیم یہی کرتے ہیں, مطلب ان کے کریڈٹ پہ آتے ہیں نا یہ, لیکن وہ کریں ہمیں تو ہمیں کئی ایسے ملیں گے کہ جن کا جو ہے وہ صرف کریڈٹ ہی دیا گیا, اور باقی جو ہے وہ کام تو پہلے سے ہی جو ہے یہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر چودھری اسلم کی ساکھ کیا تھی؟ اب اس میں بھی میں آپ کو ایک دو انٹرسٹنگ چیزیں بتاتا ہوں. ایک چودھری اسلم جو ہے وہ ایک جو ان کے اوپر حملہ ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا. وہ آئے سامنے تو ایک پولیس افسر تھے, وہ جو ہے اب چودھری کے ساتھ ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ کس طرح تعلق بنانا چاہتے تھے, اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. کہ وہ انسپیکٹر آئے, انہوں نے نا ایک بکرا لے کے آئے, کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا, بس آپ اس کے اوپر جو ہے آج ڈی ایس پی ہیں وہ, اچھا ان سے کہا اس کے اوپر ہاتھ پھیر دینا. تو سب دیگر جو کھڑے تھے, اب جو چوئی صاحب کے جو دیگر نیچے اسٹاف تھا وہ کہنے لگا یار یہ تو ہم سے نمبر لے گیا. تو اس نے نا وہ خیر وہ کرتے کراتے انہوں نے ہاتھ پھیرا, وہ چلے گئے. اب وہ چوئی صاحب جو ہے وہ گھر کو چلے گئے. تو وہ جو انسپیکٹر تھا وہ باہر سے بندے کو آواز دے کے کہتا ہے وہ ادھر آ, یہ لے 500 روپے اپنا بکرا لے جا. مطلب ڈپارٹمنٹ میں ان کی یہ پوزیشن تھی کہ دلیر وہ تھے, اسی وجہ سے سب جانتے نہیں. اتنا تو آئی جی کے لیے نہیں بھی کرتا ہوگا. کہ ان کی یہ اچھا تو یہی دیکھیں نا کہ وہ آئی جی سے زیادہ مضبوط سمجھے جاتے تھے, کیونکہ وہ آئی جی صاحب سے جو زیادہ طاقتور ہاتھ تھے وہ ان کے ساتھ اٹیچ تھے. اور انہیں یہ بھی اب ان طاقتور ہاتھوں کو بھی یہ پتا تھا کہ ہمارے کام کے بندے یہ ہیں, چودھری اسلم اینڈ پارٹی جو ہے یہ ہمارے کام. یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کہا جی وہ لوگوں کو توڑنے والا اور یہاں پہ لانے والا, تو فلم کے اندر وہ جو ایک جملہ وہ کہتے ہیں ادھر کو منہ کر کے کہ میں آپ کو رنڈوا بنا دوں گا, اور ادھر کو منہ کر کے کہتے ہیں اور آپ کو امپوٹنٹ, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ کریکٹر انہوں نے نبھایا تھا زندگی میں. وہ دیکھیں وہ انہوں نے کیا ہے, میں نے کہا نا کہ وہ یہ ضرور دیکھتے تھے کہ طاقت کس طرف ہے, اچھا, اور وہ اس طرف ہی کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہی بات کہ وہ بہرحال وہ لڑے ہیں, وہ کھڑے ہوئے. آپ دیکھیں نا کہ 47 اٹیکس ہوتے ہیں چھوٹے اور بڑے, جن میں ان کے گھر پہ ہوتا ہے, جن میں جو ہے وہ یہ سول لائن جو کوارٹر تھا یہاں پہ ہوتا ہے. یہاں پہ چودھری اسلم اور ہمارے بہت اچھے دوست بلکہ بھائیوں کی طرح SSP فیاض خان, وہ سارے ٹارگٹ تھے اس میں. تو ٹارگٹ تو یہی بن رہے ہوتے ہیں نا, جو ریئیکشن تھا اس کو تو یہ فیس کر رہے ہوتے تھے, ایکشن کرتے تھے ریئیکشن فیس کر رہے ہوتے تھے. یا اگر ہم یہ کہیں کہ کہہ رہا ہوں کہ کئی ایسے بلکہ زیادہ تر ایسے کیسز تھے جو ان کے حوالے کیے گئے, گرفتار کر کے کارروائی کر کے انکاؤنٹر کر کے وہ ان کے لاشیں ان کے حوالے کی گئیں کہ بھئی آپ فوٹو سیشن کر, جو بھی حملے ہوں انہی پہ ہی ہوں ٹارگٹ. نہیں وہ اس مقصد کے لیے ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ دہشت گرد تو نپٹائے جاتے تھے نا. یعنی اگر رحمان ڈکیت کی بات کر لیں, ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی کنٹروورشل ہے نا, لیکن وہ اس کی بات کریں تو وہ ڈکیت تھا. اب جو اگر کراچی آپریشن کی بات کریں تو مجھے یہ بتائیں کہ جو کراچی آپریشن میں مارے گئے ہیں, جن کا آج جو ہے وہ نام چل رہے ہیں, جن کے مطلب اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیکھیں تو نعیم شیخ عرف نعیم شرری,
کسی مسجد کے امام تھے وہ. 100 سے زیادہ قتل کا اعتراف کیا ہوا تھا انہوں نے. فاروق خان اور فاروق دادا وہ کسی مسجد کے امام تھے. مطلب تھے تو یہ لوگ اسی لائن کے نا, اسی لیے جو ایک منٹ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری اسلم کے سر کے اوپر جو الزامات ہیں انکاؤنٹرز کے, یعنی ماورائے عدالت قتل کے, انکاؤنٹر تو وہی ہے نا کہ اگلی پارٹی نے فائرنگ کی تو جوابی کارروائی میں مارا گیا, ماورائے عدالت قتل کے ان لوگوں کے اوپر الزامات کیا تھے؟ قتل, دہشت گردی, 1 2 3 4 5 سارے اکثریت. اگر ہم چنیدہ کوئی کیسز بتائیں یا کوئی شخص, معشوق بروئی کی بات کی نا کہ یہ جو ہے, لیکن معشوق بروئی میں تو آپ نے بتایا نا کہ وہ شخص ہی وہ نہیں تھا. جی, لیکن ان کے پاس جو اکثریت جو ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں ماورائے عدالت قتل کی نا, ماورائے عدالت, مجرم وہ تھے, عدالت میں لے جائے گئے, انکاؤنٹر. معشوق بروئی کیس میں تو آپ نے کہا نا کہ وہ شخص ہی کوئی اور نکلا, جی ہاں, تو وہ تو ہو سکتا ہے ملزم نہ ہو, لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے اوپر کیس تھے وہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر 70 کیس ہوں گے, 50 کیسز ہوں گے. اکثریت ایسی تھی, اکثریت ایسی تھی. ورنہ ایک واقعہ میں آپ کو اور بتاتا ہوں, جو شیٹن بلاسٹ ہوا تھا اس میں جو ہے وہ, اچھا ہوتا یہ تھا کہ جب اس طرح, اس میں ایک چیز اور ہے, جیسے راؤ انوار تھا, راؤ انوار سب سے زیادہ متنازع کردار رہا ہے اس سارے آپریشن کا, چاہے وہ اس کا سیکنڈ ٹینور ہو چاہے وہ اس کا فرسٹ ٹینور ہو, دونوں میں سب سے, کیونکہ اس نے جو ہے سب سے زیادہ ایسے نوجوانوں کو جو ہے وہ مارا جن کا بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ انوالو نہیں تھے. راؤ انوار پہ یہ الزام آیا کہ ملیر میں جو ہے وہ ریتی نکالی جاتی ہے نا, ریتی کے ٹرک نکالے جاتے ہیں ملیر کی طرف, تو وہ ملیر کا ہی ایس ایس پی رہا, کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں تھی کہ ملیر سے اسے ہٹا دے. زرداری اسے بیٹا کہتے تھے ہمارے صدر صاحب. تو وہ مطلب یہ لوگ اس طریقے سے عزم آتے تھے. اس کے اوپر جو الزامات آئے اس میں درجنوں نوجوان ہیں جن کی فیملیز سامنے آئیں, جنہوں نے بتایا کہ یہ کل گرفتار ہوا ہے, اور جنہوں نے یہ بتایا کہ اس کے اوپر ماضی میں کوئی ایک بھی کیس نہیں تھا. اور چودھری اسلم کے, اور چودھری اسلم کے جو ہے آن ریکڈ اس طرح کا کیس سامنے نہیں آیا کہ جس میں یہ سامنے لایا گیا ہو کہ جی اس کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا. خاص طور پہ جو ایسے لوگ آپ وہ شیلٹن ہوٹل کی بات کر رہے تھے, وہ کیس شیلٹن ہوٹل میں ایک جو ہے وہ میں نے بتایا کہ مطلب یہ جب اٹھائے جاتے تھے تو پھر یہ جب کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی تھی, جیسے وہ شیلٹن بلاسٹ ہوا جو فرینچ انجینئرز جو ہے وہ مارے گئے تھے, تو ہائی پروفائل کیس تھا. اب اس طرح کی کوئی چیز ہونے کے بعد نا سارے ایکٹیو ہو جاتے تھے, جو راجہ عمر خطاب, چودھری اسلم, مظہر مشوانی, ایس ایس پی فیاض خان, یہ سارے ایکٹیو ہو جاتے. اچھا ہر کوئی اپنی انفارمیشن پہ اٹھا رہا تھا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ گزرتی کیا ہے, جو اٹھ جاتا ہے جب وہ لائف گزارتا ہے واپس آتا ہے, مطلب وہ اریسٹ رہتا ہے, اس میں ایک نوجوان جو ہے اسے اٹھا لیا گیا, این ای ڈی کا اسٹوڈنٹ تھا, الیکٹریکل انجینئرنگ کا. اچھا, والد اس کے پی ٹی سی ایل میں تھے. میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ جو ہے ایک ٹف ٹائم پہلے گزار چکا ہے نا, تو اب پھر وہ جو دوبارہ کسی, اس کی فیملی پڑھی لکھی فیملی تھی, لائنز ایریا میں رہتی تھی. اچھا, وہ جب انہوں نے وہ کیا تو ایک پولیس پارٹی نے اسے بھی اٹھا لیا, اٹھا کے اسے جو ہے وہ شیلٹن بلاسٹ کیس میں شامل قرار دیا اور اسے جو ہے وہ رگڑ دیا. یہ بنیادی طور پہ یہ کمائی کا ذریعہ بھی بن جاتا تھا. ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا کمائی کا ذریعہ کہ بھئی کسی کو اٹھا لیا اور اٹھا کے جی یہ تو اتنا بڑا کیس آپ پہ پڑنے والا ہے, دینے 25 لاکھ 50 لاکھ, یا جو کمائی کا بہت بڑا ذریعہ تھا. ایک موقع پہ جو ہے وہ محسود ہونا ایک چیک بن گیا تھا, کوئی محسود گزر رہا ہے, یہ چیک ہے اٹھا لو اسے. اچھا جی یہ دور بھی پختون آبادی نے کراچی میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اور کیماڑی میں ابھی بھی جو ہے وہ مطلب یہ کئی چیزیں جو ہے وہ ابھی تک سامنے آتی رہی ہیں, کیسز سامنے آتے رہے ہیں. پھر اس پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی سرگرم ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں. اب وہ بچہ جو تھا اسے اٹھایا گیا, اس بچے کو 4 سال بعد رہائی ملتی ہے. وہ بچہ جو ہے وہ گھر واپس چلا جاتا ہے. اب ایز اے جرنلسٹ اس ٹائم میں کام کر رہا تھا, تو میں نے اس بچے سے رابطہ کیا, اس کا انٹرویو کرنے میں پہنچا, تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو اورنگی ٹاؤن شفٹ ہو گیا ہے. تو میں اورنگی ٹاؤن چلا گیا. اب ان سے خیر لنک نکال کے ایک انسانی حقوق کی تنظیم تھی, اسی کے ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے رابطہ کروایا, وہاں پہنچے, ان سے بات چیت کی. تو آپ یاسر بھائی وہ فیملی جو پی ٹی سی ایل کے ایک 18ویں گریڈ کے آفیسر کا بیٹا
خوشحال اس وقت کے لحاظ سے متوسط طبقے میں خوشحال زندگی گزار رہے تھے. اس بچے نے بتایا میری تعلیم ختم ہو گئی, میری گرفتاری کے بعد میرے والدین سے اہل علاقہ نے قطع تعلق کر لیا, میری بہن کا رشتہ ختم ہو گیا, اور میرے بھائی کو جو ہے وہ پرائیویٹ جاب کرتا تھا اسے نکال دیا گیا, میرے والد کو بھی نکال دیا گیا. ان کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ نہ رشتہ دار ان سے رابطہ کرنے کو تیار تھے نہ اہل علاقہ. تو وہاں سے انہیں جو ہے یہ انسانی حقوق کی جو تنظیم تھی ان کے لوگوں نے شفٹ کروایا, اورنگی میں شفٹ کروایا, اورنگی میں شفٹ کروایا, اور گھر پہ موم بتی بنانے کا کارخانہ, یعنی کتنا بڑا کارخانہ ہوگا کہ جو 3 کمروں کا چھوٹا سا, اگر اورنگی ٹاؤن کبھی آپ کا جانا ہوا ہو, چھوٹا سا گھر 80 گز پہ, اس میں ایک کمرے میں موم بتی بنانے کا سامان تھا, اور وہ فیملی موم بتیاں بنا کے بیچ رہی تھی اور اپنی گزر اوقات کر رہی تھی. یہ ایک کیس ہے. یعنی ان کیسز کے ساتھ ایسے افسران بھی موجود رہے جنہوں نے اٹھا کے پیسے کے لیے درجنوں نوجوان ایسے ہی فٹ کر دیے. اور چودھری اسلم کے جتنے بھی کیسز ہیں سارے کے سارے, ان میں کوئی بڑے کیسز بتائیں کہ جن میں جو مارے گئے ہیں انکاؤنٹرز کے اندر, دہشت گردوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ انکاؤنٹرز میں مارے گئے, ان کے اوپر الزامات کس قسم کے تھے؟ دیکھیں ان کے اوپر الزامات جو تھے, ایک کرولا والا کیس بھی چودھری اسلم, نہیں کرولا کیس چودھری اسلم کا نہیں تھا, وائٹ کرولا کیس جو تھا وہ, بلکہ مطلب چودھری اسلم نے کہا تھا کہ کاش یہ میرے پاس ہوتا, اچھا میرے پاس, کیونکہ وہ کیس انتہائی بھیانک تھا. اور اس کیس پہ تو مطلب ہم بات نہیں, مطلب ہم آن اسکرین بات نہیں کر سکتے وائٹ کرولا کیس پہ. وہ اس قدر درندگی اور وہ جو ہے نا الفاظ نہیں ملتے کہ اس کے اوپر. آپ چودھری اسلم کو کتنا قریب سے جانتے تھے؟ میں نے جو ہے وہ 2000 میں جب یہ صحافت شروع کی تھی تو جن چند لوگوں سے ویری فرسٹ سٹیج پہ رابطہ ہوا ان میں چودھری اسلم اور ایس ایس پی فیاض خان جو ہے وہ شامل تھے. تو آپ کی نظر میں یعنی آپ کا قریبی تعلق تو رہا ہوگا, کتنا عرصہ رہا؟ 13 سال. 13 سال. تو 13 سال میں آپ نے شخصیت بھی جانی ہوگی ان کی کہ کیا ہے کیا نہیں. ہمارے یہاں پہ ایک تاثر ہے کہ اگر پولیس کا غصہ دیکھنا ہے تو وہ یہ دیکھیے کہ پولیس کے پیٹی بند بھائی پہ کسی نے حملہ کیا ہو تو پھر ان کا غصہ دیکھیے کہ وہ پھر معافی نہیں دیتے بے شک ہاتھ کھڑے ہوئے کیوں نہ ہو. تو چودھری اسلم کا غصہ جو ہے ان انکاؤنٹرز میں, وہ غصہ تھا, پیشن تھا, یا صرف نام کا کمانا تھا؟ تینوں چیزیں تھیں. جب پولیس افسران کی شہادتیں ہوئی ہیں, مطلب میں آپ کو غصے سے ایک مثال دیتا ہوں. انسپیکٹر توفیق کو جو ہے وہ مسجد میں شہید کر دیا گیا. وہ کراچی آپریشن کا حصہ تھے, چودھری اسلم کے بہت قریبی تھے. میں سب کریکٹرز کے نام لوں یہ گا. بنیادی طور پہ میں معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کے لیے, یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں جیسے ہم نے پچھلی سیریز کی, آپ نے بتایا کہ عزیر بلوچ کیوں آیا, اس کے اندر غصہ کس بات کا تھا. رحمان ڈکیت کیوں آیا, اس کے اندر غصہ کس بات کا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے مد مقابل جو شخص تھا کیا اس میں بھی غصہ تھا یا پھر اس کی وجوہات کچھ اور تھیں؟ یاسر یہ جو آپ ان کا جو پہلا فیز ہے نا 92 آپریشن سے ہم وہ کریں تو وہاں پہ تو جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ پولیس افسران کو شہید کیا جا رہا تھا, اور جس طرح میں نے کہا کہ گل بہار تھانے پہ کوئی تعینات ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. تھانے رات کے وقت اس طرح بند کر دیے جاتے تھے جیسے ہم گھر بند کر کے لاک کر کے سوتے ہیں. یہ کراچی اس وقت کا کراچی تھا 88 کے بعد کا, آپریشن سے پہلے تک کا. صحیح. تو یہ وہاں سچویشن ہوتی تھی. تھانے بند ہو جاتے تھے جس طرح عام مارکیٹیں بند ہوتی ہیں, تھانے جلا دیے جاتے تھے, پولیس والے مار دیے جاتے تھے. عمر شاہد ایک کراچی کے جو ہے وہ معروف پولیس افسر ہیں, انتہائی قابل افسر ہیں, اور KESC کے جو شہید کر دیے گئے تھے جن کے الزام میں سولت مرزا کو پھانسی ہوئی, جو ان کے صاحبزادے ہیں, ان کے بیٹے ہیں. ان کی کتابیں آئی ہیں, تینوں پڑھ کے دیکھیں, اس میں وہ بالکل واضح یعنی انہوں نے یہ واقعہ بھی کوٹ کیا ہے کہ ایک پولیس والے کے گھر جا کے ان کی خواتین سے زیادتی کی جاتی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. یہ واقعات کوڈ ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں وہاں پہ اس وقت کے پولیس افسران دیکھ رہے تھے. اچھا.
پھر جب آپریشن شروع ہوتا ہے تو یہ جو تینوں پوائنٹس جو آپ نے رکھے یہ تینوں ایک پولیس افسر میں شامل تھے, چاہے وہ چودھری اسلم ہو, چاہے وہ توفیق زاہد ہو, چاہے وہ ذیشان کاظمی ہو. ٹارگیٹ کر کے کرمنل کو گرفتار کرنا, ہٹ کرنا, پھر جو ریاست کی پالیسی چل رہی ہے اس کے مطابق چلنا, جو طاقتور کہہ رہے ہیں ان کے مطابق چلنا, یہ سب کچھ اس وقت جو ہے وہ ہوا تھا. پولیس افسران میں بھی ریئیکشن ہی تھا. چودھری اسلم کا انٹیروگیشن کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ جو روایتی طریقہ ہے اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چودھری اسلم کے ساتھ میں اور ہمارے بی بی سی کے اس وقت کے ساتھی تھے ارمان صابر, آج کل شاید بی بی سی کے ساتھ نہیں ہے. ہم ایک اسٹوری پہ گئے ہوئے تھے, وہاں بیٹھے تو سپاہی محمد کا ایک دہشت گرد گرفتار ہوا. تو ہم سپاہی محمد والے کے لیے نہیں گئے تھے, ہم ایک اور دہشت گرد تھا اس کے لیے گئے تھے کہ اس سے ہماری بات چیت ہو جائے نا دہشت گرد سے. جب ہم وہاں پہنچے نا تو چودھری اسلم بیٹھے ہوئے تھے, وہی مخصوص اسٹائل, ان کا سگریٹ پی رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار ایسا کرو نا کہ وہ فلاں کو لے آؤ. تو اس کا دہشت گرد کو ابھی تک نہیں پتا تھا کہ میں چودھری کے ساتھ ہوں. وہ اس کو لے کے آئے ہیں اور جیسے سامنے لے گئے نا, چودھری نے کہا ہاں اب پوچھو اس سے کیا پوچھنا ہے, یہ اب چودھری اسلم کے سامنے ہے. جب اس نے سنا چودھری اسلم کے سامنے, اچھا وہ شاید چودھری اسلم کو بائی فیس نہیں جانتا ہوگا؟ جانتا, اسے پتا نہیں تھا. میں اس وقت اس کی کسٹڈی میں ہوں, آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی, ٹھیک ہے, جب وہاں لایا آنکھوں گیا میں پٹی تھی. اور ایسے یہ, بلکہ اس کے ساتھ ہی میں ایک واقعہ اور بتاتا ہوں. اس کو جب کیا نا تو اس کی جو ہے وہ شرمگیلی ہو گئی تھی. اور یہ ہے وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اور ارمان, ابھی بھی وہ جرنلسٹ ہے ہمارے کراچی پریس کے بھی, تو ہم اس کو وہ دیکھ کے وہ ہوئے کہ یار یہ کیا. ایک اور لشکر جنگوی کا دہشت گرد تھا, اسے لے کے اس کی جو ہے وہ گئے, تو ہم گئے تو وہ اس کی تفتیش چل رہی تھی. وہ پنجوں کے بل اس کو لے کے آئے, تو چودھری کے سامنے بٹھایا, تو وہ پنجوں کے بل بیٹھا نا, تو آنکھوں پہ اس کے بھی پٹی تھی اور ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے. تو چودھری نے لات ماری اسے نا, تو ایک دم سے جو ہے وہ لانے والے وہ بھی جو ہے وہ مار دیے گئے. نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, وہ انسپیکٹر چودھری اسلم کے بعد ان کو بھی ہٹ کیا, اور یہی لشکر جنگوی والوں نے کیا. گرفتار ان کے قاتلوں کو گرفتار راجہ عمر خطاب نے کیا. اچھا, تو وہ بیٹھے نا, تو وہ ساتھ کھڑے تھے, وہ چودھری کے ساتھ ہوتے تھے, نام ابھی آج علی رضا. اچھا, وہ ساتھ کھڑے تھے. تو چودھری نے نا بہت سخت لہجے میں علی رضا کو کہا کہ یہ جس طرح بیٹھا ہوا تھا نا, یعنی وہ اس طرح کی جیسے ٹریننگ ان کو ہوتی تھی, وہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ وہ اٹیک کر سکتا تھا. تو چودھری نے کہا کہ یہ اٹیک کر دیتا نا. تو اس نے بھی پھر آگے سے جو ہے نا کہ یہ مطلب آنکھوں پہ پٹی تھی, تو اس نے کہا کہ چودھری اسلم کے سامنے بیٹھا ہوا نا, تو وہ ایک دم بالکل سیدھا ہو کے اور سر اگا کے اور وہ بیٹھ گیا سامنے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ مجرموں پہ, دہشت گردوں پہ بھی چودھری کا اتنا روب تھا. وہ طاقتور حلقوں میں بھی جو ہے اس کا اثر و رسوخ اتنا ہی تھا. اور پھر جب وہ کارروائیوں پہ آتے تھے, جب کراچی آپریشن کو اکثر لوگ جو ہیں, یا اکثر ہم اپنے جو صحافی ہیں وہ کہتے ہیں متنازع کہتے ہیں, میں اسے اس حد تک ازا نہیں مانتا کہ وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جی بے گناہ مارے گئے. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج سوشل میڈیا پہ جن لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, وہ بتا تو دیں ان کا ہیروئزم تھا کیا تھا, انہوں نے کارنامہ کیا ہے کہ جسے ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, آج پیش کیا جا رہا ہے. کوئی ایک کریکٹر سامنے رکھ دیں, ساروں کی لسٹ لے آئیں سامنے رکھ دیں. اجمل پہاڑی کون سا کارنامہ, عبید کیٹو کون سا کارنامہ, رئیس ماما کا کارنامہ یہ کہ بس پہ حملہ کر کے پولیس اہلکار شہید کر دیے. اجمل پہاڑی کا کارنامہ یہ کہ عاشورہ بلاسٹ کیا. یہ فہیم کیٹو کا جو ہے وہ کارنامہ یہ کہ پولیس اہلکار کیے. مطلب پھر ان کو ہیرو آپ دیکھیں نا, آج کل فہیم جو ہے وہ فل عبید کیٹو جو ہے وہ فل چل رہے ہیں, مطلب ٹرینڈز میں چل رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں. اب وہ ہم پہلے اس کے اوپر بھی کر چکے ہیں کہ وہ کیسے چھوٹے ہیں, کیا ہوا ہے. اور یہ بتائیے, یہ جو سٹائل تھا, یعنی میں نے آغاز میں انٹرو میں یہ بات کی کہ پولیس میں گینگسٹر والا سٹائل, یعنی وہ ایک تصویر بڑی مشہور ہوئی, گاڑی سے اترتے ہوئے نیچے بلیک کھیڑی, کاٹن کی شلوار قمیض, وہی بلیک اینڈ وائٹ بیئرڈ, سگریٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا, اور ایک ہاتھ میں میرے خیال سے 9mm کا پسٹل ہے. تو یہ والا سٹائل, یعنی بے وردی شخص, بے وردی آفیسر ہے نا, باوردی تو نہیں ہے. تو یہ والا سٹائل جو تھا, یہ انٹروڈیوس کروانے کا مقصد کیا تھا, اور اس پہ کبھی کسی نے نہیں کہا یا کسی نے سنپ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کیوں؟
دیکھیں ایسے بھی ابھی آن ڈیوٹی آفیسر ہے نا بیسکلی. تو ابھی ہم مطلب میں نے آپ کو چودھری اسلم کے بارے میں وہ چیزیں بتائیں کہ وہ بندہ دلیر تھا اور یہ کام کرتا. اب میں آپ کو چیزیں اور بتاؤں جو سامنے آتی ہیں. میں نے جیسے کہا کہ کریڈٹ پہ کئی چیزیں آ جاتی ہیں اور چودھری اس طرح کی کارروائیوں میں کوئی آسرا نہیں کرتا تھا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. سہولت مرزا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چودھری نے گرفتار کیا کریڈٹ پہ. ان کے کہا نہیں جاتا, آن ریکارڈ یہ ہے چودھری اسلم نے گرفتار کیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں جو ہمارے پولیس کے دوست تھے وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ اس وقت کے ایک ڈی ایس پی تھے, انور زیدی شاید نام تھا ان کا, انور, ان کے پاس انفارمیشن ان کے پاس آئی تھی. اچھا, انہوں نے چودھری سے ڈسکس کی. ظاہری بات ہے نیچے ہی انفارمیشن آتی ہوگی نا ڈائریکٹلی ایس ایس پی کو. جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈسکس کی اور ڈسکس کر کے ان سے کہا کہ بھائی یہ ہم جو ہے وہ دیکھیں گے اس کو نا. چودھری صاحب نے پہلے جا کے کارروائی کی اور سہولت مرزا گرفتار کر لیا. یعنی بڑے ٹارگٹ کے لیے اس نے آسرا نہیں کیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں مطلب یہ چیٹنگ کے زمرے میں آ رہا ہے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بیک اپ اتنا چاہیے نہیں چاہیے اتنا. اس نے کارروائی ڈالی, اس نے بندہ اٹھا لیا. ایک معاملہ یہ. دوسرا جو ہم یہ اس کی بات کر رہے ہیں لیاری آپریشن کی. اچھا دیکھیں لیاری آپریشن کی بھی میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں. یہ جو آپریشن حکومتیں کرواتی تھی نا تو وہ جو ہے وہ مطلب بس پھر اسی طرح چل رہے ہوتے تھے کہ لیاری آپریشن کے دوران عزیر بلوچ کا انٹرویو کیا میں نے, جو ہم آپ نے پچھلے اس میں تصاویر بھی چلا چکا. لیاری آپریشن کے دوران وہ جو دبئی میں کیا تھا. نہیں جو یہاں کیا افشانی گلی میں کیا. ٹھیک ہے. یعنی آپریشن چل رہا ہے, چودھری نے گھیرا ہوا ہے. میں جب باقی صحافی بھی جا رہے تھے, ہم عزیر تک پہنچ پا رہے ہیں لیکن جو چودھری نہیں پہنچ پا رہا. دلچسپ بات ہے نا. اچھا اب مسئلہ یہ کہ چودھری صاحب وہاں کھڑے تھے جہاں پہ ان کا وہ اسٹائل اور فوٹو سیشن چل رہا تھا. اب وہ کارروائی کرنے آئے تھے عزیر جان بلوچ کے خلاف. ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے اور وہ 27 اپریل سے 4 مئی تک آئی تھنک وہ جاری رہا تھا 7 دن, اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا تھا. اب اس کے پیچھے جو اصل انفارمیشن تھی جو ہمیں سورسز سے پتہ لگی وہ یہ تھی کہ جو بلوچ علیحدگی پسندوں کے لیے ایک فلاسفر کی حیثیت رکھتا ہے اللہ نظر بلوچ, وہ وہاں پہ آیا ہوا تھا. اور اس کے ساتھ بلوچ علیحدگی پسند گروپ کے لڑکے جو ٹریننگ کی ہوئی تھی, تربیت یافتہ لڑکے تھے, وہ اس کے ساتھ تھے. اور اس دن جو چودھری کے ساتھ فائٹ کر رہے تھے وہاں پہ وہ اللہ نظر بلوچ کے وہ لڑکے تھے, اور وہ پہلے ہی دن جو ہے وہ بشمول اپنے لیڈر کے وہاں سے نکل گئے تھے. باقی دن جو تھے 5-6 دن وہ تو بیٹھ کے صرف یہی کیا گیا ہے کہ سگریٹیں پیں, پولیس اہلکاروں نے فوٹو سیشن کروائے اور ردیہ پہنی. تو یہ اچھا ان دنوں میں میرا آخری سوال ہے, اگر اور کوئی پہلو رہتا ہے تو آپ ڈسکس کر لیجیے گا, کہ رپورٹرز کو جو معلومات ملتی تھیں وہ بھی بڑی دلچسپ طریقے سے ہوتی تھی. اب تو وہ دور تبدیل ہو چکا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ رپورٹر نے تصویر نہیں بنائی, رپورٹر کی شہ سرخی رہ گئی, یا رپورٹر کے آنے کا انتظار ہے پھر کارروائی ہوگی. تو ان دنوں میں چودھری اسلم کی یہ جو انکاؤنٹرز ہوتے تھے ان کی اطلاعات کیسے ملتی تھی اور ان دنوں میں رپورٹنگ کیسے ہوتی تھی؟ دیکھیے یاسر بھی یہ تو بالکل فیکٹ ہے نا یہ چیز کہ جو پولیس افسران تھے وہ میڈیا کا ویٹ کرتے تھے, کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کو جو ان کو پرموشن جو ہے وہ میڈیا دلوا سکتا ہے, وہ ان کے اپنے افسران بھی نہیں دلوا سکتے. اور جب ایک سرخی کے اوپر تبادلے ہو جایا کرتے تھے, برخاست ہو جایا کرتے تھے, اس ٹائم وہ جو فوٹوگرافرز تھے, جو کیمرہ مینز تھے, کیمرہ مینز جب تک نہیں آئے تھے, یعنی چینلز آئے تھے. میں آپ کو کیا بتاتا ہوں, ڈیفینس میں ایک انکاؤنٹر ہوا, ڈیفینس کراچی ڈیفینس میں. فیز 1 وہاں پر انکاؤنٹر کے بعد فلیٹس تھے, فلیٹس میں انکاؤنٹر, وہاں پہ ایک صحافی پہنچتے, انہوں نے کہا جی مجھ سے تو مس ہو گیا جو آپ نے کیا, تو اس کے لیے ڈیڈ باڈی 4تھے فلور سے دوبارہ پھینکی گئی تھی کیمرے میں ریکارڈنگ کے لیے. تو یہ بھی جو ہے وہ یہ صحافی بھی کہہ کر کرواتے ہیں کہ جی ہم سے یہ مس ہو گیا. ان دنوں میں چونکہ چینلز بھی نئے نئے آ رہے تھے تو یہ شوق بھی بہت زیادہ تھا کہ جی ہمارے کیمرے پہ ایسی چیز آنی چاہیے جو کسی اور کے پاس نہ ہو. یعنی انکاؤنٹر ہوئے معاملے کے بعد ڈیڈ باڈی اوپر لے جا کے نیچے پھینکی گئی, یہ کیمرے میں کرنے کے لیے کہ جی یہ ایسے انکاؤنٹر ہوا ایسے کہ, اور پھر یہ تو بہت ہی عام ہوا نا کہ جی ہم لیٹ پہنچے, آپ فائرنگ دوبارہ کر دیں, اور مطلب ایک قسم کا ہمارے پاس ریکارڈنگ آ جائے, اور پھر کٹی پہاڑی
اور لیاری اور یہ جو اس طرح کے علاقے پہ تھے، یہاں پہ تو بیٹھ کے خود فائرنگ کروا لیتے تھے صحافی نا، کہ یار ذرا آپس میں کر دو، میرے پاس کوئی اچھی فوٹیج آ جائے گی. تو اس میں جو ہے وہ یہ بھی اس حد تک رہے. پھر پولیس والے بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے صحافیوں سے رابطے میں ہوتے تھے. مطلب ہتھ کڑی لگے، انکاؤنٹر ہو گیا، یار یہ تصویریں روکو، ہتھ کڑی کھولی کر گئے، اب پھر جو ہے وہ مطلب اب بناؤ تم لوگ فوٹیج. اور یہ صحافی جن کے اوپر پولیس افسران ٹرسٹ کر رہے ہوتے تھے، ان کے سامنے ہی ساری چیز ہو جاتی تھی، انہیں بتایا نہیں جاتا تھا. یعنی ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ بات آگے نہیں نکلے گی. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مطلب اگر پہلے کر رہے ہیں تو بھی بتا دیتے تھے. اور کئی تو ایسا تھا کہ جو ساتھ لے کے جاتے تھے کہ وہ انکاؤنٹر کرنے جا رہے ہیں. اور یہ وہ ٹرسٹ گیم تھا سارا، کہ ٹرسٹ ہے. نہیں تو وہ صحافی پھر کیسے ساتھ میں جاتا ہوگا انکاؤنٹر؟ اچھا وہ انکاؤنٹر تو وہ فیک انکاؤنٹر ہوتا ہوگا، تو وہ یعنی لے کے آگے تو پکا پتا ہو گیا تھے ہونا ہی انکاؤنٹر ہے تو کون جائے. بالکل. ہاں یعنی اگر تو جب وہ آپ تو کراس فائرنگ وہ تو ہونی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ پولیس والے بھی کھڑے ہیں کہ بھائی یہ آگے جو ہے وہ چودھری اور ان کی ٹیم جائے، ہم یہیں پر ہیں اس میں. تو چودھری صاحب کا جو شہادت والا واقعہ ہے، اس کے حوالے سے مستند اطلاعات کیا آئیں اور کیا رپورٹ ہوئی؟ دیکھیں یاسر بھی، جو اب جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ چودھری ہائی پروفائل ٹارگیٹ تھا تمام دہشت گردوں کے لیے، چاہے وہ لیاری ہو، چاہے وہ MKM لندن کے دہشت گرد ہوں، چاہے وہ لشکر طیبہ لشکر جنگ بھی ہو، چاہے وہ TTP ہو، چاہے وہ القاعدہ ہو، چاہے وہ سپاہی محمد ہو، یعنی دوسرے مسائل ہو. یہ ساری جو چیزیں تھیں، یہ سارے جو گروپس تھے، یہ چودھری کے خلاف جو ہے وہ سرگرم ہو چکے تھے. چودھری کے خلاف مطلب جو آپس میں دشمن ہیں وہ بھی چودھری کے خلاف ایک ہونے کو تیار تھے. یعنی میرا سوال یہ اس لیے تھا کہ اگر کسی نے ذمہ داری قبول کی تو حقائق میں کیا وہی ذمہ دار تھا، یا یہ بھی واقعہ ویسے ہی ہے جیسے چودھری صاحب کو بہت سارے کریڈٹ دیے گئے اور وہ بھی کسی نے اپنے سر کریڈٹ لیا؟ نہیں، اس کے بعد میں جو حملے میں شامل لوگ تھے وہ بھی راجہ عمر خطاب اور لوگوں نے انہیں گرفتار کیا. تو وہ سامنے بھی آیا کہ اس کی پلاننگ نعیم بخاری نے کی تھی، جو لشکر جنگبی اور القاعدہ کے ساتھ اٹیچ تھا. اور پھر اس کے بعد نعیم نامی ہی ایک بندے کو جو ہے وہ باقی کام کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. پھر اس میں چودھری کا جو اپنا ڈرائیور تھا کامران، وہ ماضی میں جو ہے وہ نعیم بخاری کے ساتھ لشکر جنگبی میں سرگرم رہ چکا تھا. اسی کے اوپر یہ آتا ہے کہ اس دن چودھری اسلم کے پاس بم پروف گاڑی نہیں تھی، وہ ورک شاپ پہ گئی ہوئی تھی. اس بات کی جو مخبری ہے وہ بھی کامران نے کی تھی. پھر یہ ساری چیزوں کے ساتھ لیکن کامران کو جو ہے وہ یہ تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، کوئی اور ڈرائیور جائے گا. اب وہ اتفاق کہہ لیں یا وہ کہ چودھری نے کامران کو کہا کہ تم چلو ساتھ، وہ ساتھ گیا. اور ساتھ جانے پہ اس کو یہ جو راجہ عمر خطاب اس حوالے سے جو بتاتے ہیں کہ شاید اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ایگزیکٹ کس جگہ پہ ہونا ہے، یہ پتا تھا کہ ہونا ہے اس کو، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کس جگہ پر ہونا ہے. وہ ساتھ گیا. انہوں نے 9 جنوری 2014 کو یہاں پہ منگو پیر میں ایک پریس کانفرنس کی ہے، ایک پولیس مقابلہ کیا، اس میں چودھری اسلم خود شامل تھے. ایک پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد، اور پریس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ شام کو یہ جب نکلیں اپنے آفس جانے کے لیے تو اس وقت جو ہے وہ یہ کاروائی ہوئی ہے اور ان کو ہٹ کیا. یعنی یہ وہ حقائق ہیں جو حقیقت سے قریب تر ہیں، جو مشاہدات کے ذریعے بھی آپ تک پہنچائے گئے اور یعنی شاہد ہونے کے ناطے بھی انہوں نے آپ تک پہنچائے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ تاریخ داں کیا لکھتا ہے. یعنی شاہدین جو ہیں وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے اذہان کے اندر کیا نقش کرتے ہیں، اور پھر یہ سلسلے آپ کو کتابوں میں یا فلموں کے ذریعے نہیں ملتے، یہ سینہ بسینہ کہانی آپ تک پہنچتی ہیں. ناظرین، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. جناب طارق، بھی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.